عمران خان ہی ہے پی ٹی آئی. لیکن عمران خان نے جو شعور دیا وہ پوری قوم کو دیا اور ایک پلیٹ فارم دیا ہے پاکستان تحریک انصاف, جس کو 30 سال ہو گئے ہیں. اس کو توڑنے کی پوری کوشش کی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ جائے, لیکن نہیں ٹوٹی. عمران خان نے کہا کہ ووٹ سے تقدیر بدلنی ہے. لوگ نکلے 8 فروری 2024 کو اور انہوں نے دکھایا ووٹ کے ذریعے انقلاب لا کر, لیکن فارم 47 بنایا گیا. عدالتوں کا کیا حال کر دیا. آج بھی عمران خان کہتے ہیں کہ میں عدالتوں کے ذریعے باہر آؤں گا, لیکن 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم کر کے آج جو ہے وہ باندی بنا دیا ہے. آج عدالتوں کے جج جو ہے وہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے محتاج ہو گئے ہیں. آج وہ فیصلے لکھے ہوئے پڑھ رہے ہیں. آج وہ انصاف نہیں دے سکتے عمران خان کو, بشرا بی بی کو, پاکستان تحریک انصاف کو اور ان لوگوں کو جو بے گناہ بند ہیں. آج کوئی بھی ظلم ہو جائے تو کبھی بھی معاشرے وہ تباہ ہو جاتے ہیں جہاں پہ عدل اور انصاف نہیں ہوتا. تو عمران خان نے جو تحریک انصاف کا نام ہی انصاف پر رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا کہ ہمیں شعور دیں. ہم جو 25 کروڑ عوام ہیں وہ کوئی بھیڑ اور بکریاں نہیں ہیں, تو ہمیں اپنا حق سمجھانے کے لیے ہمیں کس طرح جدوجہد کرنی ہے پرامن رہتے ہوئے, اور کس طرح اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو واپس اپنی بیرکوں میں بھیجنا ہے. جو فوج کا کام ہے وہ کرے, اور ادارے جو تباہی کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھیں آج ایک جنرل ریٹائرڈ نہیں ہوتا, 2 ماہ پہلے ہی اس کو سیمی گورنمنٹ کے کسی محکمے کا جو ہے سربراہ بنا دیا جاتا ہے. اس کو دوبارہ سے 15-15 20-20 لاکھ تنخواہیں دے دی جاتی ہیں, گاڑی, ڈرائیور, اور وہ جو ہے وہ اسی طرح عیش اور عشرت کی زندگی دوبارہ گزارتا ہے. بچے جو ہے وہ اپنے باہر ملکوں میں بھیج دیتے ہیں, اور جو بھی کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کو دبا دیتے ہیں, جیل میں ڈال دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں. تو ملک تو اس طرح نہیں چلتے, ادارے تو اس طرح نہیں چلتے. تو پاکستان کے تو اداروں کو ایک کھوکھلا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں عمران خان ہی تھا جس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا. ہم سندھی ہوتے ہوئے, پٹھان ہوتے ہوئے, بلوچ ہوتے ہوئے, سرائکی ہوتے ہوئے, پنجابی ہوتے ہوئے, گلگت بلتستانی اور کشمیری ہوتے ہوئے بھی ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, یہ سوچ عمران خان نے دی. اور آج پھر ہم سب کو شیعہ سنی میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج پھر جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. آج پھر جو ہے وہ نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ پھر ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے, نفرت کے بیج بو رہے ہیں. دوسروں کی جنگوں میں جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے, اور خود ایک جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ جو جنگوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, جو اپنے فوجیوں کو صرف اور صرف ڈالر کے لیے جو ہے ان کی شہادتیں لے لیتے ہیں, تو اس چیز سے عمران خان نے منع کیا. میں آپ سب کو, میرے پاکستانیوں, آج دل سے میں اداس ہوں کہ ایک اتنا قیمتی شخص 1000 دن سے جیل میں ہے, اور وہ لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھنے والا ہے. وہ نہیں جھک رہا, وہ نہیں بک رہا, وہ نہیں ٹوٹ رہا. وہ اس نے استقامت دکھا دی ہے لوگوں کو, جرت سکھا دی ہے. آج مزاحمت کرنا سکھا دی ہے عمران خان نے. تو ہم سب کو چاہیے, سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف میں جو لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ غدار, اس چیز سے ہم نے باہر آنا ہے. ہم نے ایک ہونا ہے, ایک مقصد رکھنا ہے, اور اپنے دشمن کو پہچاننا ہے, اور ان لوگوں کو پہچاننا ہے جو پاکستان کی حقیقی آزادی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, جو مسلط ہو جاتے ہیں اقتدار میں, جو صرف اور صرف اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. ان کے خلاف مزاحمت کرنی ہے. ہم نے اکٹھے ہو کر حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے پیارے پاکستان کو آزاد کرانا ہے. اور عمران خان صاحب, میرا یقین ہے کہ وہ باہر آئیں گے, پاکستان کی تقدیر بدلیں گے, پاکستان کو آزاد خود مختار پاکستان بنائیں گے, مدینہ کی ریاست جیسا پاکستان بنائیں گے, جہاں پہ امیر اور غریب کا فرق ختم ہوگا, عدل اور انصاف ملے گا, اور وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے جہاں پہ عدل اور انصاف ہو. تو میرے پاکستانیوں, اپنے اس خوبصورت پاکستان کو بچانے کے لیے جو عمران خان صاحب کہتے رہے, وہ اپنے لیے نہیں, وہ میری اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کہتے رہے کہ پرامن طور پہ رہتے ہوئے ہم نے احتجاج کرنا ہے, ہم نے مزاحمت دکھانی ہے, ہم نے غلط کو غلط کہنا ہے, اچھے کو اچھا کہنا ہے, اور ہم نے یہ جو خوف کے بت ہیں ان کو توڑ دینا ہے. اور زنجیریں جو ہے وہ گرتی نہیں ہیں, زنجیروں کو توڑا جاتا ہے. تو مزاحمت کرنی ہے, اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں وہ ایسا پاکستان بنانا ہے جو مدینہ کی ریاست جیسا پاکستان ہو. تو عمران خان تو 1000 دن سہ گیا, اور آج بھی آنکھ بھی ضائع کروا کر وہ پاکستانیوں کو بتا رہا ہے کہ اگر آزادی حاصل کرنی ہے تو جدوجہد کر کے آزادی حاصل کرنی پڑے گی, قربانی دینی پڑے گی. تو قربانی تو ہم ویسے دے رہے ہیں. مجھے شرم آئی کہ رات کو جب پیٹرول بھرنے والا تھا تو پتہ چلا اسلام آباد میں, بلکہ اور بڑے شہروں میں 1 کلومیٹر کی لائن لگی ہوئی ہے سستے پیٹرول کے لیے. تو میرے پاکستانیوں, پیٹرول تو یہ مہنگا کرتے رہیں گے اور سب مہنگائی ہو جائے گی, تو غریب کدھر جائے گا؟ لائن میں پیٹرول پمپوں کی لگنے کے بجائے پرامن مزاحمت کریں, اپنے حق کے لیے لڑیں, سچ بولیں, سچ کا ساتھ دیں.